میرا نام صوفی نور محمد آزاد جوکیو ہے اور میں رہائشی درسانہ چنے کا ہوں، ضلع ملیر۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، کیا 3 جمعہ چھوڑنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اور اس میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ جی، 3 جمعہ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور بعض اس میں لگاتار 3 جمعے مراد، یا ایک ساتھ 3 جمعے ایک ساتھ لگاتار، یا وقفے وقفے سے الگ الگ بھی چھوٹے ہوں، کیا کہتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم مرد کے اوپر فرض ہے، تو بلا عذر شرعی جمعے کی نماز کا ترک کرنا ناجائز گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لہذا بلا عذر شرعی اگر کوئی جمعے کی نماز چھوڑتا ہے، چاہے 1 یا 2 یا 3، تو وہ سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کے ان جمعوں کو چھوڑنے سے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا۔ کفر کی صورتیں ممکن ہیں، یعنی کافر ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ وہ جمعے کی فرضیت کا قائل نہ ہو، یعنی انکار کر دے کہ بھائی جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو جمعے کی فرضیت کا اگر انکار کرے گا تو پھر یہ ایک ایسا عمل جو ایک مسلمانوں میں معروف ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ مقیم شخص پر، عاقل بالغ شخص پر جمعے کی نماز فرض ہے، تو ایک فرض کا انکار کرنے کی بنا پر تو کفر ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے فرضیت کا انکار کیا اور اس بنا پر اس کے کفر کا حکم ہوگا۔ لیکن اگر وہ جمعے کی نماز کو فرض جانتا مانتا ہے، لیکن جس طرح بعض لوگ عام نمازیں نہیں پڑھتے، وہ ان کی فرضیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اپنی شامت اعمال اور سستی کاہلی کی وجہ سے عام نمازیں نہیں پڑھتے، تو اسی طرح اگر کوئی جمعے کی نماز کا ترک کر رہا ہے، فرضیت کا انکار نہیں کرتا، مانتا ہے لیکن نہیں پڑھ رہا سستی کاہلی کی وجہ سے، تو ایسا آدمی سخت گناہ گار تو ہے، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ٹھیک۔ لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان اور کفار کے درمیان جو ایک فرق بتایا ہے، وہ نماز کا فرق بتایا ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جبکہ جو کفار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے نماز نہیں پڑھتے۔ صحیح۔ تو اب ابتدائی اسلام میں اگر اس کو دیکھا جائے تو مسلمان اور کافر کے درمیان واضح طور پر فرق کرنے والی جو چیز تھی وہ نماز تھی۔ یعنی فرق یہ نماز کا فرق، یعنی یہی پہچان گویا، یہی پہچان ہوتی تھی کہ جو اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد اب جو نماز کی تیاری کر رہا ہے، مسجد میں حاضر ہو رہا ہے، تو مسجد میں حاضر ہونے والے کے گویا ایمان کی گواہی دی جا سکتی تھی کہ یہ مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جو نماز کے اوقات میں مسجد میں نہیں آتے تھے تو وہ اس زمانے رسالت میں کفر کی علامت ہوتی تھی۔ تو بعض احادیث کریمہ میں اس طرح کا مضمون بھی موجود ہے، جس میں 3 مرتبہ جمعہ چھوڑنے والے شخص کے لیے فقد کفارہ، اس طرح کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ مہر لگا دینے کے حوالے سے بھی کہ اس کے مہر لگا دی جاتی ہے اس کے دل۔ تو اب یہاں پر جو یعنی تکفیر کے الفاظ یا کفر کے یا مہر لگائے جانے کے جو الفاظ ہیں، تو یہاں ان الفاظوں سے کفر متعین نہیں ہو رہا کہ یہاں پر یہ کفر کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو مہر لگانے کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ آدمی کے دل پر ایک سختی، قساوت قلبی وہ ایسی لگا دی جاتی ہے کہ پھر اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اچھا، نماز کا ترک یہ بعض اوقات ایسا عمل ہے، ترک نماز، کہ آدمی کو آہستہ آہستہ گناہوں پر، چونکہ نماز پڑھنا گناہوں سے بچاتا ہے، اور نماز کا نہ پڑھنا یہ آدمی کو گناہوں کے دلدل میں مزید ڈال دیتا ہے، اور گناہ کو کفر کے ڈاکیے بتایا گیا ہے، برید الکفر، یعنی آہستہ آہستہ آدمی گناہ کرتے 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 اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ و رسول کے دیے ہوئے احکامات کو ٹالتا رہتا ہے، اس کو ویلیو نہیں دیتا، اور اللہ نہ کرے معاذ اللہ
آگے چل کے پھر ایسا وقت آ جائے کہ آدمی پھر اسلام سے ہی پھر جانے کی طرف چلا جائے، تو یہ گناہوں کی جو عادت ہے اور اس پہ بے باکی، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ اب جمعۃ المبارک کی نماز ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو جو جمعے میں بھی حاضر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے علاوہ بقیہ دنوں میں، بلکہ جمعہ کی نماز میں نہیں آ رہا تو جمعے کے دن اور جو نمازیں ہیں، فجر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے، تو اس میں کہاں آتا ہوگا؟ صحیح۔ تو یہ جو ترک نماز کی جو عادت ہے، یہ آدمی کو آہستہ آہستہ کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ تو اس بنا پر بھی جو ترک نماز کرتے ہیں یا جمعہ کے تارکین ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے حساس ہونا چاہیے اور ایک آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ ساری گفتگو ان کے لیے کہ جن پر جمعہ فرض ہے، جن پہ فرض، یعنی ظاہر ہے جمعہ کی بھی تو اپنی شرائط ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جو بیمار ہیں، معذور ہیں، چل کر نہیں آ سکتے، اسی طرح اور بھی کوئی نابینا افراد ہیں، نابینا افراد ہیں، اور پھر بعض وہ جگہ ہیں جیسے عام گاؤں دیہات ہے کہ جہاں جمعے کی نماز ہی نہیں، اچھا، جمعے اس کے کی علاوہ تو بھی عام طور پہ یعنی جو شرائط پائی جاتی ہیں تو یعنی یہ انہی پر یہ لاگو اسی ہوگا۔ طرح جیسے کوئی آدمی بالکل سمجھدار، عاقل، بالغ ہے، مرد ہے، لیکن وہ مسافر ہے۔ ٹھیک، ایک ہوتا ہے کہ اپنے شہر، اپنے وطن اصلی میں رہتا ہے یا وطن اقامت میں رہ رہا ہے، تو اس پہ تو جمعے کی نماز فرض ہوگی، لیکن ایک شخص ہے جو مثال کے طور پہ اپنے شہر سے دوسرے شہر، جن دو شہروں کے درمیان فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے، اور وہ ایک ہفتے، 10 دن، 12 دن، 15 دن کے اندر اندر وہ وہاں سے واپسی اپنے شہر کی طرف چلا آئے گا یا آگے کہیں اور چلا جائے گا، تو یہ آدمی اس شہر میں مسافر ہے۔ مسافر پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن مسافر کو بلا وجہ جمعہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جب موقع ہے، سارے مسلمان جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کو بھی جمعے کی نماز میں حاضر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جمعے کی نماز کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس کی تو باقاعدہ فضائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان فرمایا۔ یہ پھر قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورہ مبارکہ، سورہ جمعہ، جو اس جمعہ سے متعلق اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا۔ جمعہ کے اجتماع کو حج الفقراء فرمایا۔ بعض روایات میں مساکین کا حج ہے، فقراء کا حج ہے۔ اور جمعے کے احکامات عام نمازوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کے احکامات کئی جدا، اس میں غسل کرنا، خوشبو لگانا، پھر اس میں اول ساعت یعنی پہلی گھڑی مسجد میں آنے والے، کہیں کسی کو اونٹ کا ثواب، پھر اس کے بعد والے تو ان کو بیل کا ثواب، مینڈے کا ثواب، اور یوں یعنی جو جتنا مؤخر تاخیر سے آتا جا رہا ہے، لیٹ آتا جا رہا ہے، تو اسے ثواب میں کمی ہے، لیکن جو پہلے ہیں تو اس کے ثواب میں یہ اضافہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسی عادت بناتے ہیں، جمعہ تو پڑھتے ہیں لیکن صرف 2 رکعت ہی وہ پڑھتے ہیں، اور وہ شمار ہی اس وقت مسجد میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں کہ امام صاحب وہ خطبہ پڑھ رہے ہوں یا جماعت شروع ہو جائے، خطبے کے بھی بعد آتے ہیں۔ حالانکہ یہ روایت ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور ہمیشہ ذہن میں یہ جمعہ کے حوالے سے نقش ہونی چاہیے کہ جمعے کے دن جو حاضرین آ رہے ہوتے ہیں ان کے نام باقاعدہ دفتروں میں، رجسٹرڈ میں یہ فرشتے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خطیب خطبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت وہ بھی اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب آنے والے کا نام جمعے کے ان تعداد میں اور ان رجسٹر میں اب نہیں لکھا جاتا۔ ہاں، جمعہ ان کا بھی ہو جائے گا کہ جو خطبے کے ٹائم یا خطبے کے بعد بھی آئے، تو کیونکہ خطبہ تو ہو چکا جو جمعہ کے لیے شرط ہے، انہوں نے نہیں سنا، یہ محروم رہے، لیکن فرشتوں کے ان رجسٹر میں ان کے نام نہیں لکھے جاتے۔ تو اس لیے جمعہ کی نماز پڑھنی، اہتمام کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس چیز کا ہم سب کو زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں جو 3 جمعہ چھوڑنے والے سے متعلق جو میرے الفاظ تھے فقط کفرہ، وہ الفاظ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے۔ وہ الفاظ جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑے وہ منافق ہے۔ وہ جو منافق جو بتایا گیا ہے، تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں جو منافق کہا گیا، اس کا مطلب ہے منافقوں والا طرز عمل اس نے اپنایا ہے
کہ منافقین جمعے کے دن اس طرح کہ وہ حاضر نہیں ہوتے تھے، تو یہ کام منافقوں والا کام ہے۔ تو فقط کفرہ کے جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوئے وہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔